السلام علیکم ناظرین، آج اس آڈیو میں ہم کراچی کے چڑیا گھر کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے تاکہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ کراچی چڑیا گھر کی دلچسپ تاریخ جو مٹنے کو ہے، یہ آڈیو شیمہ صدیقی کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ کراچی زولوجیکل گارڈن، جسے بچے چڑیا گھر اور بڑے گاندھی گارڈن کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنے اندر کئی گمشدہ تاریخی حوالے رکھتا ہے جس کے نشانات آج بھی شہر کراچی کو جانوروں اور درختوں سے محبت کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ کراچی چڑیا گھر کی تاریخ بھی شہر کراچی سے جڑی ہوئی ہے۔ شہر کراچی 17ویں اور 18ویں صدی میں تاریخ کے صفحوں پہ نظر آتا ہے۔ پہلے تالپور، کلوڑوں اور میروں کی توجہ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، خیرپور تک محدود رہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ساحلی پٹی 1795 تک قلات کی ملکیت تھی۔ تالپوروں نے اسے اپنی حدود میں شامل تو کر لیا مگر اہمیت نہیں سمجھی، کیونکہ ان حکمرانوں کے پاس ٹھٹہ اور بدین کی بندرگاہیں موجود تھیں۔ شاید اسی لیے تالپوروں کے زیر حکومت کراچی کی تعمیر کی کوئی خاص نہیں ملتی، سوائے چند دروازوں کے جو آج تک شہر کی پہچان ہے، اور کھارا در اور میٹھا در۔ یہ دروازے کبھی شہر کی حدود کا تعین کرتے تھے۔ کراچی کئی معنوں میں انگریزوں نے اپنی جیو اسٹریٹجک پالیسی کے تناظر میں سنوارا۔ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے نئے ساحل اور بندرگاہ کی ضرورت کی وجہ سے کراچی کی ابتدائی تعمیر و ترقی میں مقامی آبادیوں نے زیادہ سے زیادہ کام کیا، جنہوں نے اس مچھیروں کی بستی کو بدلنے کا بیڑا اٹھایا، یعنی انگریز اور پھر فارسی کمیونٹی۔ انگریز سے پہلے کراچی شہر منوڑا، کماڑی، لیاری اور ملیر کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھا۔ یہ ایک چھوٹی ساحلی بستی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے 1874 میں چھپنے والے سندھ کے گزیٹر میں کراچی کو شہر نہیں بلکہ قصبہ کہا گیا ہے۔ کراچی کے تاریخ داں سہراب کڑک کے خیال میں انگریزوں کی جانب کراچی کو اس علاقے کی مرکزی شہر منتخب کرنے کی اہم وجوہات اس کا میل و وقوع رہا ہوگا۔ سہراب کڑک نے اپنے مضمون میں برطانوی سندھ میں رچرڈ برٹن کی چارلس کی جیم نیپیر کو بھی بھیجی گئی رپورٹ میں حوالے دیے ہیں کہ کراچی کا موسم حیدرآباد کی نسبت زیادہ معتدل ہے، پھر یہاں راستے خلیج فارس کے ساتھ تجارت کا بھی امکان ہے، لہٰذا انگریزوں نے کراچی کی تعمیر و ترقی میں خاص دلچسپی دکھائی اور اس پورے خطے کا تجارتی کا مرکز بنایا۔ یہ چڑیا گھر کے قیام سے کم و بیش پون صدی پہلے کا قصہ ہے۔ 1799 میں تالپوروں نے موجودہ چڑیا گھر کی زمین ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارتی کوٹھی کے طور پر دی۔ اس دوران تجارتی کوٹھی کے احاطے میں ایک باغ یا کھیت لگایا گیا۔ اگلے ہی سال یعنی 1800 میں یہ تجارتی کوٹھی غیر قانونی قرار دے دی گئی، جس کی وجہ سے یہ بند کر دی گئی۔ اس کے احاطے میں قائم باغ کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1833 میں چارلس نیپیر، جن کے نام پر کراچی میں نیپیر روڈ ہے، کراچی کا نقشہ تیار کیا،
جس میں اس احاطے کو سرکاری باغ کے نام سے دیا گیا ہے۔ آپ کو پڑھ کر حیرت ہوگی، اس زمانے میں اس باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ آج کراچی والے دریائے لیاری یعنی لیاری ندی کو کالے میلے برساتی نالے کے طور پہ جانتے ہیں، جہاں مونسون میں کبھی کبھی طغیانی بھی آ جاتی ہے اور یہ ببھر کر آس پاس کے کچے پکے علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ 1843 تک پورا سندھ تالپوروں سے نکل کر تاج برطانیہ میں شامل ہو گیا اور کراچی چھاونی میں موجود انگریز فوجیوں کے لیے تازہ پھل اور سبزیاں یہاں سے پہنچائی جاتی تھی۔ اس کے 7 برس کے اندر اندر انگریزوں نے کراچی کو میونسپلٹی بنا دیا۔ شہر میں ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے لوگ آنے لگے، عمارتیں بننے لگی اور اسی دوران ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ باغ دے دیا گیا۔ رانی باغ 33 ایکڑ پر پھیلے باغ کا دفتری نام تو کوئن وکٹوریہ پارک تھا، مگر عوام کے نام پر یہ رانی باغ کے طور پر چڑھ گیا تھا۔ پہلے یہ صرف انگریز خاندانوں کے لیے مخصوص تھا۔ انہوں نے یہاں مختلف پھل اور آرائشی درخت لگائے، ساتھ ہی یہاں جانور بھی لا کر چھوڑنا شروع کر دیے تھے۔ 1878 کو اس باغ کو چڑیا گھر میں تبدیل کرنے کا سوچا گیا اور یوں سابق تجارتی باغ کو چڑیا گھر بنایا گیا، جو لاہور کے بعد پاکستان کا دوسرا قدیم ترین چڑیا گھر تھا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹرسٹ تشکیل دیا گیا جس نے اس کی تزئین و آرائش اور شجر کاری کی ذمہ داری اٹھائی۔ یہ باغ 150 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اب بھی سبز و شاداب ہے۔ آج بھی 100-150 سال پرانے درخت ہیں۔ چڑیا گھر کے ہارٹیکلچر ضامن عباس کا کہنا ہے کہ یہاں تقریباً 100-150 سال پرانے املی کے درخت بھی موجود ہیں اور سب سے قدیم گھنا اور سایہ دار درخت برگد کا ہے جس کی عمر تقریباً 200 سال ہے۔ قیام پاکستان سے قبل تک یہ گاندھی گارڈن کہلاتا رہا، کیونکہ 1934 میں گاندھی نے ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا تھا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 1954 میں اسے کراچی زولوجیکل گارڈن کا درجہ دیا گیا، لیکن کئی دہائیاں گزرنے کے بعد آج بھی بہت سے اسے گاندھی گارڈن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، کراچی زولوجیکل گارڈن کے بارے میں ہم آپ کو اگلی آڈیو میں مزید آگاہ کریں گے۔